السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ، آیت نمبر 100 سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 99 تک اس کی آیات ہو گئی تھیں، وہ آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کی ہیں، انشاءاللہ آپ سن لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین، اور آگے جانے والے، سبقت کرنے والے۔ سابقاف کا مطلب ہوتا ہے سبق، ہم پڑھتے ہیں نا، سبق بھی کیا کرتا ہے، آگے لے کے جاتا ہے۔ ہر دن کا سبق انسان کو آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے، جو لیسن ہم کرتے ہیں نا۔ تو وا تو آپ جانتے ہیں کس لیے، اور الف لام جو ہے یہاں پر اس کو یعنی کہ خاص کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ واو نون اینڈ پہ اس کی جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج سے ہم ذرا یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی بھی لفظ کا روٹ ورڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو السابقون، پہلے تو آپ اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ہے یہاں، نہیں بلکہ اسم ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو بیچ میں جو ورڈ ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ سین، با اور قاف ہے، اور سا سین کے ساتھ جو کھڑی زبر لگی ہوئی ہے وہ یعنی یہ کہ کرنے والے کے لیے ہے، فاعل کے لیے ہے۔ اور الاولون، اس میں بھی اول ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جو ہے، چونکہ حروف علت اس میں آ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ افشاں آپ بتائیں اس کا کیا روٹ ورڈ آئے گا؟ الف واو لام ہی ہے۔ الف واو لام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اسی طرح کریں گے، الف واو، الف لام کو نکال دیں اور اینڈ پہ واو نون جو جمع کی علامت ہے اس کو بھی آپ نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اسم اور اینڈ سے جو سا ہے واو نون یعنی جمع کی علامت کو آپ نکال دیں تو بیچ میں وہی رہ جاتا ہے، حمزہ، واو اینڈ لام۔ اور باقی تشدید بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کے لیے آتی ہے، اس میں شدت ظاہر کرنے کے لیے معنوں میں۔ من المہاجرین، ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ الف لام کو نکالیں گے، اینڈ پہ یا نون جون سی ہے، فائل جب ہوتا ہے تو اس کی اینڈ پہ علامت واو نون اور ادروائز یا نون ہوتی ہے۔ تو میم جون سا ہے وہ والا، والے کے لیے ہے، یعنی ہجرت کرنے والے، ہا جارا، تو اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حاجر جو ہے وہ اسی طرح فائل کے یعنی کہ کرنے والے ہیں۔ والانصاری، اور انصار، نون صاد را اس کا روٹ ہے۔ والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی، اتباع کیا، پیروی کی، بے احسان، ساتھ احسان کے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت کرنے والے، آگے جانے والے، الاولون پہلے، من المہاجرین مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، بے احسان، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وعد، اور اس نے تیار کیا ہے، عین دال، دال اس کا جیسے روٹ ہے، اور عدد ہوتا ہے نا گنتی، گننا، تو جب آپ کسی چیز کو تیار کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کیا کرتے ہیں، عدد گنتی کر کر کے رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کسی سفر پہ جانے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ چلو میں نے 1 2 3 4 جوڑے رکھ لیے، یا 2 3 4 میں نے جوتے رکھ لیے، اس طرح سے۔ لہم، ان کے لیے، جناتن، باغات ہے، جن، جیم نون نون، یعنی یہ ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے کہ یعنی پوشیدہ ہو جانے کے لیے نا، یعنی جیسے چھا جانا۔ جنات کو بھی جنات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ہیں جو درخت ہیں وہ اتنے گھنے ہوں گے کہ زمین تک سایہ نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہاں پہ جو جنتیں ہیں، جو باغات ہیں جنتوں میں، تجری، بہتی ہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جنات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ یعنی کہ ہمارے ذہن میں شاید آتا ہے کہ وہاں پہ صرف باغات اور ایسی چیزیں ہیں، نہیں، دراصل وہاں پر محلات ہیں۔ تو محلات کے ساتھ ساتھ جیسے باغات ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کسی فارم ہاؤس کو امیجن کر لیں تو رہائش کے لیے جو ہے ایک جگہ ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد بہت ایریا چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پر مختلف طرح کے باغات اور فصلیں بھی ہوتی ہیں، کراپس بھی لگی ہوتی ہیں، تجری، بہتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پانی بھی وہاں پر ہوتا ہے جو اور بھی منظر کی اس کو بڑھا دیتا ہے، خوبصورتی کو۔ تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہارو، نہریں، اور یہ بالکل ایسا لگتا ہے نا جیسے آپ کسی ٹاپ پہ کھڑے ہیں اور نہریں نیچے کو بہتی ہوئی جا رہی ہیں۔ کسی پہاڑی علاقے کو یاد کر لینا تو وہاں پر بالکل یہی سین نظر آتا ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں کبھی ایسا ہوتا تھا تو
کیونکہ سڑک جو ہے وہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ بل کھاتی ہوئی گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ پہاڑوں کو کاٹ کے سڑکیں بنتی ہیں۔ تو اور وہ نیچے آپ دیکھیں گے تو جھرنے بہ رہے ہوتے تھے کہیں، اور کہیں جو ہے وہ پورا جو ہے ساتھ ساتھ دریا چل رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ سڑک کے ساتھ ساتھ دریا چلتا تھا، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں پانی کو نیچے سے دیکھتی رہوں کہ یعنی وہ مس نہ ہو مجھ سے نا، کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ سڑک دور ہو جاتی ہے اور پانی دور ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ پانی کدھر گیا دیکھنے کی نا، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ جب ایک پوری گرینری ہے اور اس میں ساتھ میں پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ تو امیجن کریں وہ محلات، وہ باغات جو وہاں پر مومنوں کو عطا ہوں گے، تو اس میں نہریں بہ رہی ہیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، خلد خالام دال ہمیشگی کے لیے آتا ہے، فیہا اس میں ابدن ہمیشہ ہمیشہ، ذالکہ یہ ہے الفوز کامیابی العظیم بہت بڑی۔ تو انشاءاللہ اگر کہیں سے مل گئے روٹ ورڈز پراپر لکھے ہوئے تو وہ بھی شیئر کر دیں گے، ادروائز آپ اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو تھوڑے بہت، یعنی یہ نہیں ہے کہ زیادہ بہت زیادہ آپ سے روٹ ورڈز پوچھے جائیں گے، میرا خیال ہے 12 الفاظ ایسے ہوں گے جن کو آیات میں سے نکال کے ان کا ترجمہ پوچھا جائے گا، اور ساتھ میں ان کے آپ کو روٹ ورڈز لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب سابقون السابقون کی بات ہو رہی ہے جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا تو احسان کے ساتھ، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ کہ یعنی یہ سرٹیفکیٹ ہے جو ان کو عطا فرما دیا گیا، اور ان کے لیے پھر کیا کچھ اللہ کے ہاں تیار کیا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ہم پیچھے سے یاد کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ التوبہ میں ہم منافقین کی بات کر رہے تھے، اور اس میں مختلف طرح کے اعراب میں جو منافق ہیں ان کا احوال ہم نے پڑھا تھا، یعنی اس پارے کے شروع میں جو ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ دیہاتی بدوؤں کو جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ سخت جان ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ ترش رو ہو جاتے ہیں کیونکہ علم سے دور ہوتے ہیں نا، کیونکہ دیہاتوں میں ایسے مواقع ان کو نہیں ملتے۔ تھوڑا سا پیچھے سے بھی یاد کر لیتے ہیں، تو شہروں میں جو ان سے ہے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یعنی ان کا جو ہے ان کی یہ ایسی بری خصلتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان کی جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں نا وہ سامنے لائے جا رہے ہیں، یعنی اس میں ان کی کوئی برائی نہیں ہو رہی، جس طرح کے ماحول میں وہ رہتے ہیں اور جس طرح کی ان کی شخصیت پروان چڑھ جاتی ہے اس کا ذکر ہوا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ عراب میں سے وہ بھی تو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے ایک جو بات دوبارہ شیئر کرنی تھی، اس دن بھی میں نے کی تھی کہ اگر دیہاتیوں میں یہ صورتحال ہے تو پھر ان سے جو ڈیمانڈ ہے نا وہ بھی اتنی ہی ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی ہیں، لیکن ہم شہری لوگ جو کہ شہروں میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے مواقع بھی ہیں، اور پھر اس وحی الہی کو سیکھنے کے اور پھر آگے پہنچانے کے بھی بہت سارے مواقع ہیں، تو ہم زیادہ جو ہے نا رسک پہ ہیں، رسک ان دا سینس کہ جیسے آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا زیادہ پیسہ لگایا ہوتا ہے اتنا ہی پھر ظاہر ہے اگر ڈاؤن جائے گا تو وہ سارا ہی جائے گا، اور اگر پروفٹ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ پروفٹ ہوگا۔ تو ہم زیادہ چیلنج میں ہیں، ہم زیادہ رسک میں ہیں کہ ہمیں نعمتیں زیادہ عطا ہوئی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس کو آخرت کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں نا، کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جانا ہے، اور اب اس کے مقابل اپنی کوششیں دیکھیں۔ یعنی ابھی ریسنٹلی جب میں نے پاکستان کا ہی چکر لگایا ہے تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم اتنے بلیسڈ پیپل ہیں، ہم یہ یہاں پر رہتے ہوئے ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے جس میں ہم ہر وقت رہ رہے ہیں، کوئی یعنی زیادہ گرمی لگتی ہے تو ہمارے انورٹر زون ہو جاتے ہیں، سردی لگتی ہے تو انورٹر زون ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس سہولتیں ہیں، ریسورسز ہیں، یعنی یہاں کا جو غریب انسان ہے اس کا بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بیک ہوم سے جو ہے بہت بڑا ہوا ہے نا، تو یہ اب یہ جو نعمتیں ہیں ان کا سوال کیا جائے گا نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہی جو ہم نے جنتوں کے بارے میں پڑھا ہے اس آیت میں، تو بعض اوقات کبھی آپ یہاں کے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں تو ایسے نہیں لگتا جیسے آپ حقیقتاً کسی جنت میں ہی آ گئے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ کیا یہیں پہ ہی جنتیں مل گئی ہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو ہم پر زیادہ چیلنج ہے نا ہمارے لیے، ہم سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک غریب انسان ہے نا، اس کی تو پورے دن کی روٹی نہیں پوری ہو رہی ہے،
महंगाई इतनी ज़्यादा है और वो बिजली के बिल दे के थक रहा है, या तो वो क्या अल्लाह के दीन का काम करेगा? और उससे अल्लाह की कितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी, आप सोच सकते हैं। जितनी नेमतें उसको दी गई हैं, जितने फ़राइज़ उस पर आयत किए गए हैं, वो कर रहा है। लेकिन इसके बरअक्स हम जो यानी दी ब्लेस्ड पीपल हैं, हम क्या कर रहे हैं अल्लाह के राह में? तो यहाँ पर फिर आज की आयत में आप ये देखें कि सबकत करने वाले, अब और ये तो वो सबकत करने वाले हैं जिन्होंने इन नेमतों के बावजूद भी इतनी सबकत की। और यानी इसमें आप ये देखें कि मुहाजिरीन और अंसार का ज़िक्र आया है। अव्वलीन मुहाजिरीन और अंसार सहाबा, और उनके नाम मैं आपके सामने थोड़े से पढ़ देती हूँ। और इनके वाक़यात, इनके हालात भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे क्या होता है, ईमान में इज़ाफ़ा होता है। अब मुझे पार्टिसिपेंट्स नहीं मिल, अच्छा। अच्छा, उससे ईमान में इज़ाफ़ा होता है और हमारे अंदर यानी ये एहसास पैदा होता है कि अगर वो ये कर सकते थे तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे मर्दों में हम देखते हैं, सबसे पहले सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए थे, औरतों में सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, लड़कों में सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए थे, गुलामों में सैयदना ज़ैद बिन हारिसा। और इनमें सिवाय सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाकी सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अफ़राद थे। अच्छा देखें, हर चीज़ में हमारे लिए ना नसीहत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज़ अपने इर्द-गिर्द से शुरू किया था, ठीक है? और उसके बाद जो बाहिर उनका बेस्ट फ्रेंड था अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिशों से जो आगे लोग ईमान लाए, उनमें सैयदना उस्मान हैं, ज़ुबैर बिन अव्वाम हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, साद बिन अबी वक्कास हैं, सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं। ठीक है? और इसके बाद बहुत से लोग मुसलमान हुए। ये सब मुहाजिरीन अव्वलीन और साबिकीन हैं। ठीक है? और इसी तरह अंसार में वो लोग हैं जो कि मक्का में आए थे। अब थोड़ा-सा सीरत को याद कर लेना कि वो लोग जिन्होंने आकर लैलतुल उक़बा यानी उक़बा की रात में बैत की थी। वो आपको याद होगा ना, घाटी का वाक़या जहाँ पर शैतान भी बोल पड़ा था। तो यहाँ पर साद रज़ियल्लाहु अन्हु थे, औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, राफ़े, कुतबा और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, जिन्होंने आकर बैत की थी। और उन्होंने फिर ये बाद में ये भी फिर कहा था ना कि हम आपको अपने इलाके में बुलाते हैं और हम आपकी हिफ़ाज़त करेंगे। जिन्होंने दूसरी दफ़ा अक़बा में बैत की वो 12 अशख़ास थे, फिर तीसरे अक़बा में 70 अशख़ास ने बैत की थी, और ये सब हिजरत नबवी से पहले इस्लाम लाए थे। ठीक है? यानी सबकत करने वाले, आगे बढ़ जाने वाले। तो अस्साबिकून अल-अव्वलून से मुराद तो वो इब्तदाई मुसलमान हैं जिन्होंने हर तंगी तुर्शी के वक़्त इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम का साथ दिया, यहाँ तक कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो गया। ठीक है? ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने काफ़िरों और मुशरिकीन के बेपनाह मज़ालिम बर्दाश्त किए थे, तो इनका दर्जा अल्लाह के यहाँ बुलंद ही होना चाहिए। आप ये देखें कि किसी को करते देख के ना काम करना आसान हो जाता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो इनिशिएटिव होता है ना, जो फर्स्ट स्टेप लेना होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। बचपन में वो कहानी पढ़ते होते थे ना, जब बारिश नहीं थी हो रही, तो आखिरकार बादल के एक कतरे ने, बारिश के एक कतरे ने कर्ज की और वो ज़मीन पर गिरा और उसके पीछे सारे कतरे आना शुरू हो गए। तो बिल्कुल इसी तरह से किसी काम का जो आगाज़ है ना, वो हकीकतन मुश्किल होता है, और उसमें लोग अपना यानी कहने को यानी कि खून शामिल करते हैं, किसी भी काम की बुनियाद में। इसीलिए ऐसे मुसलमानों का अल्लाह के यहाँ अजर सवाब और बुलंदी और दर्जात भी बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो और लेकिन ये भी याद रखें कि अस्साबिकून अल-अव्वलून की तय्युन में उलमा ने बहुत इख्तिलाफ किया है। बाज़ के नज़दीक इससे मुराद वो मुसलमान हैं जिन्होंने हिजरत नबवी से पहले इस्लाम कबूल किया था, यानी अभी हिजरत नहीं हुई और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बाज़ के नज़दीक वो मान हैं जिन्होंने दोनों किबलों यानी बैतुल मक़दस और काबा की तरफ नमाज़ पढ़ी, यानी बहुत पहले के इस्लाम लाए हुए थे वो लोग, और उन्होंने बैतुल मक़दस की तरफ भी नमाज़ पढ़ी, और बाद में जब तहवील काबा हुआ तो तब भी उन्होंने नमाज़ पढ़ी। बाज़ के नज़दीक ग़ज़वा बदर तक के तमाम मुसलमान साबिकीन अव्वलीन हैं। अब इसमें भी जो है एक बेस मिलती है हमें, क्योंकि ग़ज़वा बदर वो ग़ज़वा है जिसमें अ, जो फ़र्ज़ नहीं था, उसमें मुसलमान अपनी खुशी से निकले थे ना, ठीक है? और वसाइल नहीं थे, सवारियाँ नहीं हैं, ताकत नहीं है अभी। यानी बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आप किसी जंग में जाते हैं तो आप खुद एक सुपर पावर होते हैं और आप किसी के सामने जा रहे होते हैं। लेकिन ग़ज़वा बदर को याद कर लें कि मुसलमान क्या हैं, अभी उठ के आए ही हैं, अभी उन्होंने अपनी एक रियासत की बुनियाद ही रखी है कि जंग का मौका पेश आ गया है। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि एक होता है फ़राइज़ का अदा कर देना, ठीक है? कि आम दीन ने कबूल किया हमने और उस पर हम चल रहे हैं। जैसे अभी मैं कह रही थी ना कि हम जैसे लोगों से एक्सपेक्टेशंस भी तो ज़्यादा हो जाती हैं ना, कि हम क्या कर रहे हैं दीन की राह में।
تو ایک ہوتا ہے عام درجے پر اسلام قبول کر لینا، بس ٹھیک ہے فرائض کی ادائیگی ہو گئی، لیکن ایک ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر آگے بڑھ کر کام کرنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو غزوہ بدر تک کے تمام مسلمانوں کو سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ بعض اس دائرے کو صلح حدیبیہ تک وسیع کرتے ہیں، یعنی صلح حدیبیہ تک جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو بھی اس میں ڈالتے ہیں۔ اب یہ بڑے بڑے واقعات ہیں جن میں شامل ہونا ایک جو ہے یعنی ان کا معیار سمجھا جاتا تھا اسلام کا نا، کہ صلح حدیبیہ میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض کے نزدیک تمام مہاجرین و انصار اطراف کے مسلمانوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے اعتبار سے سابقون الاولون ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان سب میں ان اقوال میں کوئی ہمیں یعنی تعارض نظر نہیں آتا، کیونکہ سبقت اور اولیت اضافی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں نا، اس کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ اب اس وقت بھی السابقون الاولون ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ آگے جو خوشخبری آ رہی ہے نا وہ یہ ہے اتباعہم باحسان، جنہوں نے اتباع کیا ان کا احسان کے ساتھ، یعنی اسی درجے پر حسن کے درجے پر ان کا اتباع کرتے رہے، تو پھر کسی بھی ایک گروہ میں ایک اعتبار سے کوئی سابق ہو جاتا ہے اور کوئی دوسرا جو ہے وہ پیچھے آنے والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک علاقے میں اگر اسلام پہنچتا ہے تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، سبقت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تین طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں جہاں پر بھی کوئی پیغام پہنچتا ہے یا جہاں پہ بھی کوئی اوپینین دی جاتی ہے نا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو سر فہرست تو اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو ٹاپ پہ قبول کر لیتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، جیسے ابو لہب کا کردار یاد کر لیں یا ابو جہل کا۔ اور زیادہ تر اکثریت کن کی ہوتی ہے، جو نیوٹرل ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جو ہے نا اب کس کی طرف ہوں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی اس کے طرف ہی ہو جاتے ہیں۔ جو شخص یعنی جیت جاتا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ پھر سبقت کرنے والے نہیں نہ رہتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ سرٹیفکیٹ اتار دیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہنے والے ہیں، وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بہت خوبصورتی بہت محنت لگا کے بھی کوئی گھر بنایا جائے تو یا تو وہ گھر ہی پرانے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ انسانوں کو ہی دیس نکالا مل جاتا ہے، یا تو فوت ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو کے ہاسپٹل میں کچھ جا پڑتے ہیں، یا نعوذ باللہ اولادیں ایسی نافرمان سرکش ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتی ہیں، استغفر اللہ۔ تو ایسا وہاں پر کچھ نہیں ہے، وہ باغات جن کی تم اس دنیا میں تیاری کرو گے ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہم حاصل کر لیں، اصل کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کی نعمتوں کو زوال ہے، اور جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ اپنے ہی پیارے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، بے وفا ہو جاتے ہیں، تو یہاں کی کامیابیاں کیا دائمی رہنے والی ہیں؟ تو وہ جو اس دنیا کی کامیابی ہے وہی دراصل دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور وہ ان میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں، من الاعرابی بدوؤں میں سے منافقون منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے مردو، وہ ماہر ہو گئے ہیں، اڑ گئے ہیں، علی النفاق، اپنی منافقت پر، لا تعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو، فنعذبہم، ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو، مرتین، دو بار، ثم پھر یودون، وہ پھیرے جائیں گے، یردون، وہ پھیرے جائیں گے، الی عذاب عظیم، ایک بڑے عذاب کی طرف۔ تو تھوڑا سا اس میں سے بھی دیکھ لیں، جو ہے نون فا کاف ہے منافقون میں، نفا کا ٹنل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک طرف سے کوئی چیز ڈالو تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے نا، منافقوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، دین میں داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تعلمہم، علم ہے اس میں، نحن نعلمہم، سنعذبہم میں عین زال اور با ہے، عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ تھوڑا بہت جو سا نا اس پہ کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدینہ کے جو ارد گرد کے ہیں یا جو آپ کے آس پاس ہیں بدو، وہ منافق ہیں اور اتنے ہوشیار اور چالاک ہیں، یعنی ان کا نفاق اتنا گہرا اور پراسرار ہے، پکے ہو گئے ہیں، مردو علی النفاق، اپنے یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز پریکٹس کر کر کے انسان اس میں ماہر ہو جاتا ہے، ان کا یہ حال ہے کہ، اور اگر منافقت میں یہ حال ہے تو مطلب یہ ہے کہ منافقت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، منافقت پر پوری مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، عام مسلمان انہیں پکے مسلمان ہی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اپنی
پیغمبرانہ فراست کے باوجود نہیں جانتے۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے نفاق کو بس اللہ ہی جانتا ہے، جو دلوں کے ارادوں اور رازوں تک سے واقف ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، انہیں بھی منافقین کا یعنی پتہ نہیں تھا کہ کون کون منافق ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو اطلاع دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ ان کو 2 مرتبہ سنعذبہم مرتین، ان کو ہم عذاب دیں گے 2 مرتبہ۔ تو 2 مرتبہ اگر جن سے عذاب مراد لیا جائے تو ایک تو یہ کہ دنیا کا عذاب ہوگا، دوسرا عالم برزخ کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں عذاب ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے بھگتنا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فرمایا جا رہا ہے پہلے ہم 2 بار ان کو عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر اس کے بعد وہ بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اور اگر ان 2 عذابوں کو دنیا کے ہی عذاب مراد لیا جائے تو ایک عذاب تو ان کی اپنی اولادوں اور تمام مومنوں کے سامنے ذلت اور رسوائی ہے، جو ان کے نفاق کی چالوں سے پردہ فاش ہونے کی صورت میں ان کو بھگتنی پڑتی تھی، کیونکہ ایسے ہوتا تھا نا کہ ان کا نفاق سامنے آ جاتا تھا اور ان کی اولاد جو ان سے وہ مسلمان ہو چکی ہوتی تھی، تو وہ جو ذہنی کوفت برداشت کرتے تھے یا جو ان کو رسوائی ہوتی تھی اس کا ذکر ہے۔ اور دوسری جو ذہنی اور روحانی کوفت ان کو پہنچتی تھی وہ یہ کہ اسلام سے دشمنی ان کی تھی اور اسلام ترقی کرتا چلا جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ عذاب ہیں جن کا ان کو دنیا میں سامنا تھا، جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ کہنے اب ان کے لیے کہا گیا تھا نا کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں یہ تمہیں تعجب میں ڈال ڈالیں، کیونکہ یہ کیا ہے، اس سے ان کو یعنی کوئی دلی سکون نہیں حاصل ہے۔ بعض اوقات ہمیں کفار بہت نعمتوں میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں نا، تو لیکن ان کے پاس دل کا سکون نہیں ہے۔ سنعذبہم مرتین، دنیا میں ہی یا تو خود ہی وہ روحانی عذاب اپنی ہی طرف سے ان کو کوئی عذاب ملتا رہتا ہے، مصیبت میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک شخص جو ڈپلومیسی کی زندگی گزار رہا ہو، دوہری زندگی گزار رہا ہو، تو پھر اس کا کیا ہی کہنا ہے نا۔ بعض اوقات ہم کسی سے کوئی چیز چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں نا، کہ یعنی ہمیں یہ مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے، خاص طور پر جب آپ اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ بیچ ہوتے ہیں۔ تو ذرا اس عذاب کو امیجن کریں، اس ذہنی خوف کو امیجن کریں جو ان منافقین کو سہنی پڑتی تھی۔ اور اسی طرح اگر اسلام کو ترقی ملتی تھی تب بھی یہی صورتحال ہوتی تھی، اور اگر کبھی نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا تھا تو بھی مصیبت۔ اور پھر یہ کہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور ان کے بارے میں اگلے دن سن رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں دھوکہ دیے رکھا نا، اسی طرح کیا ہوگا کہ ان کو اللہ کا دیدار پہلی دفعہ تو کرایا جائے گا حشر کے دن، اس کے بعد کوئی اللہ کا دیدار نہیں ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر! آپ یہ دیکھیں کہ ایک نعمت ہے نا جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے کافروں کو تو گرا دیا جائے گا نا جہنم میں، ان کے لیے تو کوئی دیدار الہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جیسے انہوں نے ایک دفعہ داخل ہوئے نا دین میں، اب سورہ البقرہ کی آیات بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو لائٹ جلائی، روشنی ہو گئی اور انہوں نے سب کچھ دیکھا، لیکن اس کے بعد پھر انہیں اندھیروں میں رہ گئے۔ تو اسی طرح ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیدار الہی ان کو ایک دفعہ کرایا جائے گا اور اس کے بعد استغفر اللہ جہنم کے گہرے گھڑوں میں پھینک دیے جائیں گے سب سے نیچے۔ تو وہ دیدار جس کے لیے ہم تمنا کرتے ہیں، جس کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں اور وہ دعا بھی ہمیشہ کرنی چاہیے، تو یہ اس سے محروم کر دیے جائیں گے، اور محرومی بھی کیا کہ دکھانے کے بعد ہوگی، اور پھر بڑا عذاب ہے جس کی طرف یہ پھیرے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وہ آخرون، اور کچھ دوسرے اعترفوا جنہوں نے اعتراف کیا بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خلطو انہوں نے ملے جلے کیے، خلط ملط کرنا ہوتا ہے نا اردو میں، خا لام تا اس کا روٹ ہوگا، تو یعنی ملے جلے کیے عملاً صالحاً، کچھ نیک اعمال کر لیے، وہ آخر اور کچھ دوسرے سیئہ برے، کچھ برے اعمال کر لیے، کوئی میرے جیسا جیسے دوڑ لگی ہوتی ہے اعمال صالح کی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی اسی اعمال صالح میں ہم منافقت ملا دیتے ہیں نا، یعنی دکھاوا، ریاکاری، اور پھر انسان اپنے عمل کو خالص کر رہا ہوتا ہے، پھر کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی اخلاق خراب ہو جاتا ہے، یعنی کوشش ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پرفیکشن حاصل کرنے کے چکروں میں ہم اپنے سبارڈینیٹس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کا اخلاق خراب ہو گیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ملے جلے عمل کیے، کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، عسى اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم، کہ ان پر مہربان ہو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا
اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ روٹ ورڈز یاد کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، جیسے غفور ہے نا، غفارا، غفارا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے کہ اس پہ گناہ کو ڈھانپ دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، رحامین، رحمت اللہ تعالیٰ کی پھر آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان منافقین کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا، اور اب پیچھے سے وہ سارا پس منظر یاد کر لیں کہ دراصل غزوہ تبوک چل رہی ہے، جس میں منافقین اپنی منافقت کی وجہ سے شامل نہیں تھے ہوئے، اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے کچھ اور مسلمان بھی تھے جو کہ پکے منافق نہیں تھے، بلکہ اس وقت وہ ایک آزمائش میں پھنس گئے۔ وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن بس ایک اس میں پھنسے، اور یہ 7 مسلمان تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو 80 سے زیادہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کے بہانے بنانے لگے اور قسمیں کھا کھا کر اس بات کی یقین دہانی کرا رہے تھے کہ ہم فی الواقع معذور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگوں سے تو کچھ تعارض نہیں کیا، بس اتنا کہہ دیا کہ تمہیں اللہ معاف کرے۔ لیکن ان کے علاوہ 7 مسلمان ایسے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں تھا الا یہ کہ وہ سستی کی وجہ سے شامل جہاد نہ ہو سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے سے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف اس طرح سے کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور اپنے آپ پر نیند اور کھانا پینا حرام کر لیا، اور انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھوں سے نہ کھولیں گے، ہم اسی حال میں بندھے رہیں گے، خواہ اسی حالت میں موت آ جائے۔ ان میں سر فہرست ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن عبد المنظر تھے، جو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت العقبہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، پھر غزوہ بدر اور دوسرے مارکوں میں شریک رہے۔ بس اسی غزوہ تبوک میں نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا تو پیچھے رہ گئے۔ ان کے علاوہ باقی 6 ساتھیوں کا سابقہ طرز زندگی بھی بے داغ تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی غور کرنے والی باتیں ہیں کہ یہ وہ 7 صحابہ ہیں جن کا پیچھے جو ماضی ہے نا وہ بے داغ ہے، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ انسان نفس کی آزمائش میں پھنس جاتا ہے، تو یہ بھی کمزوری میں آ گئے۔ ان لوگوں کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ جب تک اللہ حکم نہ دے میں انہیں کھول نہیں سکتا۔ چنانچہ کئی روز تک یہ لوگ بے آب و دانہ اور بے خواب ستون سے بندھے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھولا اور توبہ کی بشارت سنائی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب توبہ تو ان کی قبول ہو گئی، لیکن یاد رکھیں اس آیت کے الفاظ بھی آ کے دیکھیں کہ پیچھے ابھی ہم نے ذکر پڑھا سابقون الاولون کا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ سستی کو چھوڑ دینا چاہیے نا۔ تو ایسے حالات میں بھی جب انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ہمت کر کے صبر کے ساتھ حق کو تھام لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور بیچ میں پھر وہی منافقین کا ذکر آیا، اور اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے گناہوں کا تو اعتراف کر لیا۔ اب اس میں یہ یاد رکھیں کہ گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اب آج تو میں سابقون الاولون کی دوڑ میں شامل ہو گیا اور مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اعمال صالح ہوتے ہیں اور دوسرے برے اعمال ہوتے ہیں، ملے جلے اعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو، لیکن اس مہربانی کی امید میں گناہ نہیں کرتے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں تھا ہوا کہ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ رویہ نہیں تھا ان کا، بلکہ وہ ایک آزمائش میں پھنسے اور اس میں یعنی وہ سستی کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا خذ من اموالہم، لے لیجئے ان کے مالوں سے صدقۃ صدقہ تطہرہم، کہ تم پاک کرو ان کو، وتزکیہم بہا، اور تم تزکیہ کرو ان کے ساتھ یعنی صدقے کے ساتھ، وصلی علیہم، اور دعائے رحمت کرو ان پر، ان صلاتک، بے شک تمہاری دعا، سکن لہم، ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مالوں سے صدقہ لینے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے نا، تو وہ جو ایک دل کے اندر بے چینی لگ جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ راضی ہوئے کہ نہیں، تو جب تک انسان کچھ ایسے نیک اعمال نہ کر لے تو اس کے دل کو چین نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور ان مسلمانوں نے بھی یہی سمجھا کہ چونکہ مال و دولت کی محبت ہی جہاد سے دوری کی وجہ بنی ہے، اس فریضہ میں وہ نہیں شامل ہو سکے، تو انہوں نے کوشش کی کہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں، صدقہ کر دیں، کوئی نیک عمل کریں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہماری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ 1/3 مال کا صدقہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کے صدقات قبول کیجیے۔ اچھا، اس میں بھی ہمارے لیے نا سیکھنے کی بڑی بات ہے، 1/3 مال کا صدقہ کہا گیا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا کیا ہے، جب انسان اس طرح دلی پریشانی میں ہوتا ہے نا، اور اس کو یہ بے چینی لگ جاتی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو گئے ہوں، تو دل کرتا ہے سب کچھ ہی اٹھا کے دے دو، ہے نا؟ تو بس فارغ ہو جاؤ دنیا سے۔ بعض اوقات ایسی بھی حالت آتی ہے نا، نہیں، وہاں پر بھی روک دیا گیا کہ سارا مال نہیں، کیونکہ ابھی تمہاری زندگی ہے، ابھی آگے پھر ضرورتیں ہیں، تو ایسا صدقہ بھی پسند نہیں کیا گیا کہ جس کے بعد انسان گردن سے ہی یعنی ہاتھ کو گردن سے ہی لپیٹ کے بیٹھ جائے، مسکین خود مسکین ہو جائے۔ تو 1/3 مال کا صدقہ کافی ہے۔ تو اس میں ہمارے وہ سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا کتنا نکال دوں؟ تو اسی طرح وراثت میں بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ نے وصیت کرنی ہے تو 1/3 کی، ویسے تو 1/4 کی جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے صدقات قبول کیجیے، کیونکہ یہ سب سچے مومن اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ تھے، پھر آپ ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ تو کیونکہ دعا کیا کرے گی؟ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی جاتی تھی نا۔ اور پھر یہاں پر صدقے کے مال کے لیے کیا آ رہا ہے؟ تو تطہرہم، اس سے آپ ان کو پاکیزہ کریں، یعنی وہ جو دلوں کی محبت ہے وہ نکلے گی، وہ تزکیہم بہا، اور ان سے ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کے برے اخلاق ان کے اندر سے نکل جائیں اور اچھے اعمال کے ساتھ ان کو مزین کر دیں۔ وصلی علیہم، اور ان پر دعا کیجیے۔ اور اسی سنت کی پیروی میں آپ بھی اگر کسی ایسے کام پر مامور ہوں جہاں پر آپ لوگوں سے صدقات کی وصولی کرتے ہیں تو فوراً ان کو دعا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی آیت میں فرمایا علم یعلموا، کیا جانا نہیں انہوں نے ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی ہوا وہ یقبل، قبول کرتا ہے التوبہ، توبہ کو، عن عبادی ہی، اپنے بندوں سے، ویأخذ، اور وہ لیتا ہے صدقات، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو کہ توبہ کو قبول کرتے ہیں اپنے بندوں سے اور ان سے صدقات لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ پھر مومن کے دل کی حالت دیکھی جا رہی ہوتی ہے نا، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ 80 منافقین تو ایسے تھے کہ جن سے اعراض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب صورتحال کیا ہے؟ اور یہاں پر ہمیں بھی کیا کہا گیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان منافقین کے نام عیاں نہیں کیے تھے، کچھ تو ان میں سے ایمان بھی لے آئے تھے نا بعد میں۔ اور اسی طرح اگر ان کے نام بتا دیے جاتے تو ان کے بچے جو ایمان لے آئے تھے ان کے دلوں پر کیا گزرتی کہ ہمارے ماں باپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کو جو ہے، منافقین کا بھی معاملات کو کیا کیا گیا؟ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس طرح یعنی صدقات لے کر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ یہ دیکھیں کہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ایسا معاملہ آتا ہے تو ہم بھی ان کو تان نہ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے صدقات لے لیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں تک آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم